بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں جناب پی جے میر صاحب. پاکستان کا بہت بڑا نام ہے صحافت کا، اور کتنے ہی وزرائے اعظم، کتنے ہی صدور ہیں پاکستان کے جن کے انٹرویوز انہوں نے کیے، اور انہوں نے یہ پاکستان کی ہسٹری کے چشمدید گواہ ہیں. پی جے میر صاحب نے کیا دیکھا، ان کی زندگی کہانی کے آج انہی سے جانتے ہیں. پی جے میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پی جے میر ہے کون آخر؟ میں اگر اس کمرے میں ہی دیکھوں اور باہر دیکھوں یا پھر آپ کی زندگی کے معاملات دیکھوں تو ہر طاقتور شخصیت کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں، اور ایسے ذاتی تعلقات ہیں جیسے. تو پی جے میر کون ہے، کہاں سے آیا، اور اتنی ان شخصیات کے ساتھ کیسے بالکل آپ اتنے قریب چلے جاتے ہیں؟ جی بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا. یہی سوال میں نے بے نظیر کو کیا تھا. اچھا. میں نے کہا اس طرح انٹرو دے کے تو میں نے کہا بے نظیر ہو آر یو، ویئر آر یو کمنگ فرام. تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا پالیٹکس کے ساتھ. وہ تو ان کے والد کو اریسٹ جب کیا تھا جی تب وہ پالیٹکس میں آ گئی، جس طرح مریم آئی ہے. بالکل. تو آرڈنری پرسن، پنڈی میں بڑا ہوا، کرکٹ بڑی کھیلی وہاں، اور اس کے بعد لاہور آ گیا. لاہور بھی کرکٹ کھیلی. میرا اسکول تھا کیتھیڈرل لاہور میں، پنڈی میں کینٹ پبلک سیکنڈری اسکول. وہاں سارے دوست جتنے بھی تھے میرے کولیگس سب آرمی میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اور لاہور والے کچھ پالیٹکس میں کچھ جج بن گئے، کچھ کرکٹرز بن گئے. ثاقب نثار میرے ساتھ ہوتا تھا. لاہور کے اندر جب ادھر آئے تو عمران نے جوائن کیا تھا، عمران خان نے. عمران ایچ ایس این چھوڑ کے آیا تھا، ایک سال اس نے ایچ ایس سی کی تھی، ہائر سیکنڈری کیمبرج. ٹھیک. پھر وہ انگلینڈ چلا گیا تھا. وہ تو بس یہیں سے پھر کرکٹ کا آغاز ہوا. اور اسی دوران اگلا سوال پوچھیں گے پھر جرنلزم میں کیسے ہے. نہیں، میں اس میں پوچھ رہا ہوں کہ پہلے آپ کرکٹر تھے اور بعد میں جرنلسٹ. ہاں. اور پاکستان کی جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں پہلے پروگرام اینکر آپ تھے، یعنی آپ سے انڈیپینڈنٹ پہلے. ٹیلی ویژن پہ، جی بالکل پہلا، بالکل اے آر وائی پہ شروع کیا تھا. اے آر وائی ہم نے لندن سے شروع کیا تھا. اس وقت تو یہ سب چیزیں نہیں کہ بھائی پروگرام اینکر، یعنی ہمارا کام تو یہاں پہ اس طرح سے نہیں چل رہے تھے. پرائیویٹ میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا یعنی اس وقت کیا تاثر تھا اس میڈیا کے بارے میں، اور آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں اتنا پھیلے گا اور پھر کیا کیا ہوگا یہاں پہ؟ یار ایک ہے ہمارا بڑا انسنگ ہیرو، اس کو میں ہیرو ہمیشہ کہتا ہوں، سلمان اقبال. ٹھیک ہے. یہ اے آر وائی کے مالک بھی ہیں. تو انہوں نے نیا ٹیک اوور کیا تھا فرام دا پاکستانی چینل انٹو اے آر وائی. تو جب ٹیک اوور ہو گیا تو پاکستانی چینل، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. اس وقت میں جنرل مینیجر تھا ادھر کا لنڈن میں. تو سلمان آ گئے، ان کے والد حاجی اقبال صاحب، اور اے آر وائی جن کے نام پہ یہ چینل ہے، عبد الرزاق یعقوب، بالکل. اے آر وائی. تو مجھے بلایا، میں سامنے کمرے میں تھا تو مجھے بلایا، کہ اقبال بھائی نے بلایا مجھے، کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نام ہم رکھیں گے اس کا اے آر وائی ڈیجیٹل. یہ سلمان کا آئیڈیا تھا. یہ اب 2000 کی بات ہے. جی 2000. ان کا ایئر وائی ڈیجیٹل رکھیں گے. اے آر وائی ڈیجیٹل. اور وہاں سے پھر اے آر وائی ڈیجیٹل یہ چلا. پھر اس کے بعد اے آر وائی نیوز بن گیا، اور مختلف چیزیں بنی. بٹ یہ پروگرام بھی اسی طرح ہوا. وہ 9/11 ہوا تو میں گھر پہ تھا صبح، تو مجھے سلمان کی کال آئی، پیچھے جلدی پہنچ جلدی پہنچ. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اٹیک ہوا. میں نے کہا میں وہی دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے جلدی پہنچ گیا، پروگرام کرنا ہے. بس وہاں سے میں پہلے سپورٹس کا کرتا تھا، پھر وہاں سے پولیٹیکل آ گیا. عمران خان سے دوستی کب ہوئی آپ کی، یا پہلی ملاقات پہلے سنتے ہیں؟ اسکول میں انڈر 19 جب یہ تھے، ٹھیک ہے. تو 69 میں میں نے پاکستان انڈر 19 کھیلا، تو عمران بھی کھیل رہا تھا. تو وہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی قذافی اسٹیڈیم میں. پھر اس کے بعد یہ اسکول میں بھی آ گیا. پھر ہمارے میوچل دوست تھے کافی. اچھا. پھر کافی گپ شپ ہوئی. ایک ہمارا میوچل دوست تھا عظمت علی خان، جو کہ عارف نظامی کے بردر ان لا بھی تھے. تو بس پھر ہم ہی، میرے زیادہ وہ نہیں تھا جن کے ساتھ ایسوسیٹ کروں.
دوست تو بہت زیادہ تھے، لیکن وہ ہوتا نا ایک گروپ ہوتا ہے، اکٹھے ہی ہوتے ہیں. جی جی جی. یہی تھا، عمران تھا، اعظمی، نواز شریف، بس یہی ہوتے تھے. نواز شریف بھی اسی گروپ میں تھے؟ نہیں، ان کا ایک اپنا تھا نواز، اور یہ ہمارا اپنا تھا. تو نواز شریف سے بھی انہی دنوں میں آپ کی ہوتی ہے نہیں، پہلے. پہلے کہاں پہ ہوئی؟ ادھر کرکٹ میں، باغ جناح. باغ جناح میں. تو یعنی پہلا امپریشن کیا تھا نواز شریف کے بارے میں؟ یہ سن رکھا تھا یا ایسا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، نتھنگ. نواز شریف ایک نہیں، یہ نہیں یہ کہ بزنس فیملی سے ہے یا اس طرح کی ان کے اس وقت ان کی یہ شہرت تھی یا یہ بھی نہیں تھی؟ نہیں، ماشاء اللہ دے ور ویری ویل آف، دے ور ڈوئنگ ویری ویل. اور پالیٹکس میں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن فرام اے فرینڈشپ پوائنٹ آف ویو نواز آئی سی ایم ایز اے فرینڈ. بہت نفیس انسان ہے، اچھے انسان ہے، پالیٹکس کے سائڈ پہ کر کے. ٹھیک ہے. بڑے بہت خدا درد انسان ہیں. اینڈ میں نے پتہ نہیں کبھی کسی ٹی وی میں بتایا، میں نے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے ان کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی آج تک. نہیں، اپنی پرائیویٹ محفل میں کبھی بھی اس طرح کسی کے متعلق برا اس طرح نہیں بات کی سنی ان کی، کبھی بھی. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں برا کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں، وہ کہا ٹھیک ہے جان دو. وہ نواز شریف کو بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایسا ہی اگر عمران خان کو بتایا جائے کہ تمہارے خلاف بات کر رہا تھا وہ، یہ تھوڑا سا بڑبولا ہے کان کا. کچا نواز شریف بھی ہے کان کا، کچے سارے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ موقع پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے. ہاں، یہ موقع پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے. حالانکہ جو آپ یہ شوکت خانم ہے، یہ نواز شریف نے دیا ہے زمین، باقی محنت ساری عمران نے کی ہے. اور اس کا تو سنگ بنیاد بھی نواز شریف نے رکھا. جی بالکل رکھا. یا تو نواز شریف اور عمران خان، یعنی یہ پھر اگر میں تھوڑا سا منظرنامہ دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ لاہور کا یہ جب کرکٹ وغیرہ لاہور کے اندر کھیلی جا رہی تھی تو یہ دونوں چہرے تھے. یعنی نواز شریف کوئی کرکٹر تو نہیں بنے، لیکن ان کا کرکٹ میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. انجوائے کرتے تھے، باغ جناح میں پریکٹس کرتے تھے. پھر نواز شریف نے اپنی ٹیم کھول لی تھی، اتفاق کرکٹ کلب. آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنے؟ جی بالکل. نواز شریف کیپٹن تھے؟ نواز شریف کیپٹن یہ ہوتے تھے، اور کئی دفعہ عارف بٹ ہوتا تھا. عارف بٹ وہ فاسٹ بولر پاکستان کا، جو کہ 60s میں جس نے 5-6 آسٹریلیا کے آؤٹ بھی کیے تھے، اور بھی کئی تھے. لیکن نواز شریف اس وقت میں ہمیشہ کہتا ہوں پائنیئر ہیں کہ جنہوں نے پروفیشنل کرکٹ شروع کی. سب لڑکوں کو بڑے بڑے نام تھے، 250-250 روپیہ اس وقت ایک اسٹائپنڈ لگایا تھا، اسکالرشپ کہہ لو، اسٹائپنڈ کر دو. یعنی یہ اتفاق جو ٹیم تھی اسی میں. ہاں ٹھیک ہے. تو ہم کھیلتے تھے کارسن انسٹیٹیوٹ اور برٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر. اینڈ بڑا شوق تھا نواز شریف کو. اور نواز شریف اور عمران خان کی دوستی میں بھی آپ کا کوئی کردار ہے؟ ہم کھیلتے تھے وہاں. عمران بات نہیں کرتا تھا. اچھا، کم وہ تھے، بات کرتا ہی نہیں تھا وہ. تو یہ میں اور نواز ہم جا رہے تھے، ان کے پاس ایک بلو کلر کی گاڑی تھی، ہوتی تھی مرسیڈیز 450 SLC. اچھا. تو ہم پریکٹس کر کے جا رہے تھے ادھر. تو یہ گلبرگ میں وہ فوارے والا چوک ہوتا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اب تو وہاں اس کے سامنے پیٹرول پمپ ہوتا تھا کونے میں. پھر آپ رائٹ ٹرن کرتے تھے آن ٹو دا مین بولیوارڈ. ٹھیک ہے. تو وہاں ٹریفک لائٹ پہ عمران کی گاڑی آ گئی. تو وہ وہاں کھڑا ہوا. تو میں نے کہا تو نواز شریف کو ملا ہے؟ ہاں میں نے ادھر دیکھا ہے، ادھر یہ وہ. تو پھر نواز شریف، کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی، تو نواز شریف نے کیا حال ہے یہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے لبرٹی. ان کا ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. تو وہاں جا کے وہ ویرائٹی بک سٹال کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ جو اورنج، وہ تو بڑا فریش اورنج جوس اس وقت ہوتا تھا، اورنج جوس پہ. پھر وہاں سے ان کی بات چیت شروع ہوئی. پھر اس کے بعد میں تو لندن چلا گیا. پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں، اللہ جنت اس کو دے، طلعت محمود، ٹومو اسے کہتے تھے، کیونکہ اس کا ایکشن بھی ٹومو کی طرح ہوتا تھا. تو وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اس کے ZTBL کے. تو پھر ٹومو نے کافی رول پلے کیا. یعنی پہلی آپ نے ملاقات کروائی، یعنی ہو گئی نا یہ. تو عمران خان کے پاس کون سی گاڑی ہوگی اس وقت؟ کرولا. اور اس وقت نواز شریف کے پاس مرسیڈیز تھی.
نواز شریف کے پاس کمال گاڑیاں تھی, مرسیڈیز تھی, اس کے بعد مسٹینگ بھی ہوتی تھی. یہ نواز شریف واز اے ویل آف پرسن. جی, گفتگو ہماری چل رہی ہے, پی جے میر صاحب ہیں اور زندگی کے واقعات بھی ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی بات ہو یا کرکٹ کی بات ہو, وہ بھی ان سے پوچھیں گے. ایک شارٹ موشن بریک. ویلکم بیک جی. اچھا, اور پھر بعد میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ جو دوستی ہو رہی ہے کہ دونوں وزیر اعظم بن جائیں دونوں وزیر اعظم بنیں گے اور اتنے سخت دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے. یا دشمن کوئی نہیں ہے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں, دشمن نہیں ہے. آپ کہہ لو کہ پولیٹیکل رائیولز بن جائیں گے. چلیں اس کو پھر ایسے کہہ لیتے ہیں کہ سیاسی دشمنی کہہ لیتے ہیں. سیاسی دشمنی, ہاں یہ میں ضرور کہوں گا, بالکل. لیکن اگر ان میں کوئی اگر دل میں رکھتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی بات, تو مجھے بہت افسوس ہوگا. دیکھو نہیں, آپ دونوں کو مزاجن جانتے ہیں, دونوں دل میں رکھنے والا کون ہے؟ نواز شریف رکھ لیتا ہے, وہ اظہار نہیں کرتا. اظہار نہیں کرتا. یہ بھی رکھتا ہے, عمران بھی رکھتا ہے. اس کا کان میں ڈال دو کوئی, بس یہ بھی فکسیٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ملیشس, دونوں ملیشس نہیں ہیں. اور دونوں میں سے اس طرح مینج کرنا کسے آسان ہے کہ بھئی آپ نے کہا دونوں ہی کان کے کچے ہیں, لیکن جو بڑی جلدی جناب کسی نے کہا اور یہ ہو گیا اوکے کہ بھئی یہ ٹھیک کہا اس نے, میرے خلاف کوئی بات ہوئی ہے میں دیکھوں گا بعد میں. آئی تھنک اگر دونوں کو صحیح طرح ہینڈل کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو سکتے ہیں, ان کا علاج ہے, ورنہ پھر 4 نمبر بس تو ہے یہ. یہ میں آپ کی جو دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے, اس وقت جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تب بھی پروفیشنل تھے, اور جو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اور یہ چیزیں یہ تھیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا, میں یہ وہ, کہ یہ بعد میں پختہ ہوئی جا کے کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی ان میں. یہ گروم ہوئے, ٹھیک ہے. ان کو پرویز الہی اور چودھری شجاعت دونوں نے ان کو گروم کیا. بلکہ پہلا جلسہ ہی جب یہ گئے تھے سرگودے میں ہوا تھا. تو چودھری شجاعت صاحب وغیرہ نے کروایا تھا؟ ہاں بالکل. انہوں نے کہا بڑے, تو مجھے چودھری صاحب بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو بولنا ہی نہیں آیا کہ کی گال کرنی ہے. بٹ گریجولی, بیکاز اوبیسلی یو نو کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, بزنس بیک گراؤنڈ ہے, تو نواز شریف نے سیکھا. سب آ کے سیکھتے ہیں, کوئی یو نو ایسے تو کوئی نہیں ہے بات. لیکن پرویز الہی اور شجاعت صاحب تو ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا. ان کے والد صاحب اور یو نو چچا وغیرہ سب پالیٹکس میں تھے. اور اس وقت بڑا نام یعنی پولیٹیکل ہم کہیں تو پھر چودھری شجاعت اور پرویز الہی کا زیادہ نام تھا. جی اس وقت, یعنی نواز شریف کی جب آمد ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی اپنا سیاسی قد کاٹ بنا چکے تھے, چونکہ چودھری ظہور الہی صاحب کی ہاں جی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. بالکل ایبسولوٹلی, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر یہ نواز شریف جب آئے اور پھر پنجاب پہ چھا گئے اور پھر پاکستان میں, یہ انن فنن تو نہیں ہوا, یہاں پہ گراؤنڈ بنی ہوگی, کہیں پہ کچھ ہوا ہوگا, کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کے بعد نواز شریف کو وہ عروج ملا. دیکھیں, نواز شریف, عمران خان, ان دونوں کو مروانے والے ان کے اپنے چمچے. اچھا, یہ دونوں شکار ہیں بیڈ ایڈوائس کے, دونوں. اور میں نے تو دونوں کو بہت کلوز دیکھا ہوا ہے. میں نے نواز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بتایا کہ آپ یہاں پیس کی باتیں کرتے ہیں, آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ یو نو ایک دوسرے سے پالیٹکس میں صحیح رہو. میں کہا آپ کے ایسے لوگ ہیں, میں نے نام لے کے بتایا ہے. میں کہا یار یہ کس قسم کے لوگ رکھے ہوئے, خدا کی قسم. عمران خان کی محبت کی کہانیوں کے بھی آپ گواہ ہیں. عمران خان کیا ایک بپھرا ہوا عاشق تھا یا کنٹرولڈ عاشق تھا, کیا تھا عمران خان؟ عمران خان ایک گلیمر بوائے تھا. ہی واز گڈ لکنگ. کوئی بھی گڈ لکنگ ہو تو دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے. کون, کوئی سنگر ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس مین کے اندر کہیں بھی آپ لے لو تو آئی وڈ سے عمران وڈ بی آن دا ٹاپ. ہینڈسم تھا اپنے یوتھ کے اندر, گڈ لکنگ, اور پلس لنڈن کی جو ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ, اس کے اندر ہی واز اے مین فگر. عمران
بہت بڑا نام تھا لندن میں، بہت بڑا نام تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، لڑکیاں اس کے اوپر عاشق ہو جاتی تھیں، اور پھر یہ کیا کرتا تھا؟ یعنی اس کے بعد عمران. یہ ہمیں کہا جی جو لڑکی آئی، نو، اس طرح کا کبھی نہیں تھا. اچھا. عمران بہت شائے تھا. ہی واز اے شائے پرسن. اینڈ لوگ کہانیاں تو پھر 2+5 بناتے ہیں نا، 2+2 4 نہیں ہوتا. تو وہ جی یہ ہو گیا فلانا کا، یہ سب نانسنس ہے، ٹوٹل نانسنس. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کسی کو بدنام کرنا ہو تو آپ نے تو نواز شریف کو بھی نہیں چھوڑا کہ نواز شریف کا اس کے ساتھ یہ وہ فلانا. مجھے پتا اس کا کچھ نہیں تھا. یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو طاہرہ سید تھی، پھر ایک فورن جرنلسٹ کے بارے میں کہا گیا جو انہوں نے کہا بھی خود بھی، تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں تھی آپ کہتے ہیں؟ فورن جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ نیوز بنانے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی وٹنس ہے؟ صرف وہی ہے جو آپ وہی ہے نا. ہاں وہ جو آگے بعد میں کرتی، ہاں جی اس نے مجھے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلرٹ کر رہے تھے، فلرٹ کر رہے تھے. ہاں. اور نواز شریف تو فلرٹ کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے 2 جگتے لگا دیتا ہے. اچھا. ہاں یعنی کہ خاتون اگر ان کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرے، وہ الٹی جگت پہ چلنی انہوں. یہ ایویں چھوڑتے ہیں یار، یہ لوگوں کو کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور نواز شریف اپنی بیگم سے یعنی کلثوم نواز مرحومہ سے بہت پیار کرتے تھے. بہت پیار کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے. اور وہ بہت ہی ایک نفیس خاتون تھی. تو عمران خان جمائمہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہوئے؟ نیو یارک میں میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے پہلے ایک کرکٹ میچ کروایا تھا بٹوین ویسٹ انڈیز اینڈ انگلینڈ 1990 میں. تو اس کو میں نے آرگنائز کیا تھا. میں پوری انگلینڈ کی ٹیم اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم لے کے گیا. کلائیو لوئڈ نے میرے ساتھ کوآرڈینیشن کی، انگلینڈ کی میں نے خود پکڑی ساری. تو اس کے بعد میری دوستی ہو گئی ان کے ساتھ. جنید ربانی، سب پیسہ انہوں نے لگایا. تو 2 میچز تھے، ایک نیو یارک میں رینڈلز آئلینڈ اور ایک CNE ایگزیبیشن اسٹیڈیم ان ٹورانٹو. تو وہاں میں عمران کو لے گیا، انٹروڈیوس کیا جنید سے. تو مجھے جنید کی کال آئی نیو یارک سے، پی جے یہاں ایک فنکشن ہے تو عمران کے ساتھ ایک کوئی خاتون آئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا ہوگی کوئی چیریٹی کی ورکر ہوگی یہ وہ فلانا. تو کہتا ہاں. میں کہتا میں یہی پوچھ رہا تھا. تو میں نے کہا ان کے جو باقی فرینڈ ہیں وہ تو ادھر ہے، بلکہ میں اس وقت میں اور ایک اور تھیں کرسٹیانا بیکر، ہم ان کا فلیٹ آگ لگ گئی تھی عمران کے فلیٹ پہ جی. تو وہ گیس بوائلر پھٹ گیا تو اس کو ٹھیک کرا رہے تھے. آپ ادھر تھے ان کے فلیٹ میں؟ ہاں وہ ٹھیک کرا رہے تھے. وہ تو سیلویج کر رہے تھے، جو بچ گیا وہ آگ شاگ لگی تھی، پورا بیڑا غرق ہو گیا. تو میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں بنے گا، وہ ایویں کوئی ہوگی. وہ بعد میں پتہ لگا وہ جمائمہ تھی. پھر اس کی مجھے کال آئی، تیار ہو جا شادی کر رہا ہوں. میں کہا کس سے کر رہا ہے تو؟ میں کہا اچھی کسی پاکستانی سے کریں، یہ وہ فلانا. جو دوست ایک بھائی کہتا ہے کسی کو. جواب کیا آیا؟ بس وہ یہی تھا. پھر انویٹیشن مجھے آیا ہیم کامن میں ان کا شادی کا انویٹیشن آ گیا. شادی کا انویٹیشن اگلے ہفتے کے اندر. یہ تو بڑی وفاشار خاتون ہے جمائمہ. ہمیں تو لگتا تھا کہ بہت اچھی. تو نباہ کیوں نہیں ہو سکا؟ یعنی کیا ہوا؟ بڑی بڑی شادیاں خراب ہوئی ہیں، ٹوٹی ہیں. اور یہ جو شادی ہے اس کو میں بلیم عمران پہ دوں گا، کیونکہ عمران نے زیادہ ٹائم کینسر اپیل پہ لگا دیا. بیوی کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا. اور بس یہ خدمت خلق میں لگا رہا. تو پھر آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا تو خدمت خلق ہے تو یا خاندان. تو یعنی اگر یہ والا کام نہ کر رہے ہوتے عمران خان، میرا خیال ہے اس کی شادی چل رہی ہوتی. بالکل چل رہی ہوتی. اس نے اپنی فیملی لائف کو سیکریفائس کیا ہے. عمران نے فیملی لائف کو سیکریفائس کر کے یہ ہسپتال جو آپ دیکھتے ہیں یار، اس کے اندر کون کون نہیں ہے، کتنے لوگوں نے علاج نہیں کروایا، دشمن بھی، ایڈورسری بھی، ہر بندہ. تو کیا عمران کا ہے؟
یار اس نے تو عوام کے لیے بالکل بنایا. ٹھیک. شارٹ موشن بریک. ویلکم بیک جی. جب آپ کسی کے ساتھ کئی سالوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی, اور اس کے بعد کسی پوزیشن میں یا کسی کو گروم ہونے کے بعد وہ کیسا عمران خان تھا, پھر جب آپ دیکھتے ہیں آخری ملاقات, اور پھر آپ پیچھے ایک فلم چلتی ہے نا بندے کو کہ یار یہ یار ان کی فلم جو ہے وہ خراب کی ہے. یہ جو ان کی جو نئی بیوی بشرا بی بی, بشرا, اس نے ان کو ان کے دوستوں سے بالکل دور رکھا. مجھے پتہ ہے عمران کتنا پرائیویٹ آدمی ہے, سب سے دور رکھا. کئی اس کے بڑے اچھے اچھے دوست ناراض ہو گئے, ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی تھی وہ, جو کہ مجھے بتایا. جی جی. اور بس یہ افسوسناک ایک چیز ہے. تو یہ جو دوسری شادی ہوئی ریحام خان والی, جی جی, اس کا مشورہ آپ نے دیا تھا؟ نہیں مشورہ میں نے نہیں دیا تھا. پھر کیا تھا, یعنی آپ کا رول کیا تھا؟ مجھے اس کی کال آئی, کدھر ہے؟ میں نے کہا میں تو اسلام آباد میں, تو کدھر ہے؟ کہتا ہے میں بنی گالا چلا گیا. تو بنی گالا, تو میں نے کہا بتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو میرا بھائی ہے, تو نے چیک کرانا ہے یہ ریحام کا. میں نے کہا کیا ہوا ہے, تو چیک کیا کرنا؟ میں نے کہا کیا چیک کرانا ہے؟ تو اس نے مجھے کئی چیزیں بتائی جو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اوکے. تو میں چلا گیا لنڈن. میں نے لوگوں سے پتہ کرایا, ساروں نے کہا کہ ریحام بہت اچھی ہے. تو جو مجھے پتہ چلا میں نے بتا دیا. آ کے آپ نے اسی کے مطابق مشورہ دے دیا. 4 دن کے بعد پتہ چلا نکاح ہو گیا. میں نے اس کو کہا میں کو ایک ہی کیتا ہے. نہیں, اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ شادی کے لیے کام ہو رہا ہے. آپ نے کہا پتہ نہیں کوئی اور معاملہ ہوگا, یہ چیک کروا رہا ہے مجھ سے. وہ نے باؤنسر مارتا. چلو اینی وے, 8 مہینے کے بعد اس نے پھر مجھے کہا تو نے مجھے غلط بتایا تھا. میں نے کہا میں نے تجھے کہا غلط, جو ملا نہیں تو چیک کر. وہ جب میں نے دوبارہ چیک کی ہے تو کہانی کچھ اور نکلی. اب وہ کہانی جو 8 ماہ پہلے آپ نے چیک کی وہ تھی, نہیں تھی. وہ نہیں تھی. نہیں, مجھے کہتا ہے کہ اب تیرے کہنے پہ میں نہیں کروں گا. میں کہا جی پہلے میرے کہنے تک کی تھی سی. میں نے تجھے بتایا تھا صرف. اور آپ کو تو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شادی کی بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں بالکل پتا تھا, بالکل نہیں. کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں, یعنی دوستی تو آپ کی نواز شریف سے, عمران خان سے, یعنی سیاسی لوگوں سے. یہ سید پرویز مشرف صاحب کہاں سے آئے, اور دوستی پھر اتنی, یعنی کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو اگر میں اوپر تصاویر دیکھوں تو آپ کے بیٹوں کے ساتھ, پھر میرے پیچھے بھی اگر یہ تصاویر, تو اتنی فرینکنس, یعنی پھر پتا تو یہ چلا کہ شاید ہر دوسرے ہفتے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی ملاقاتیں چلتی تھی. پھر فیملی پورٹریٹ بھی میں نے باہر دیکھے ہیں. مجھے جنرل پرویز مشرف کی جو آپ کہہ لو کہ جو ان کی پرسنالٹی اور ان کی عادت ایز اے ہیومن بینگ مجھے بہت اچھی لگی. آج نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی چینج ہو کے کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کہہ سکتا. وہ تصویر آپ نے دیکھی, یہ پہلا انٹرویو ہے. اور پرویز مشرف صاحب نے ایز چیف ایگزیکٹو پہلا انٹرویو آپ کو دی ہے. ان کا سب سے پہلا لائیو ہوا ہی میں نے کیا ہے. ٹھیک. بڑے لوگوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ کریں گے, ویری کائنڈ آف ہیم. اس کے بعد وہ ویکینڈ کو, مڈ ویک ہو, یا میں ان کی طرف یا وہ میری طرف, اینڈ پھر کہیں ادھر جانا ادھر جانا. تو آپ کا کوئی انٹرسٹ تو مشترک ہوگا نا, جس کی وجہ سے اتنی ملاقاتیں رہتی تھی. اخلاق. آخری ایام میں وہ کیسے تھے, یعنی کوئی مزاج میں تبدیلی یا کچھ, یا کوئی ایسی چیز کہ یار یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی, یا وہ جو کچھ کیا تھا اس پہ وہ ٹھیک تھے؟ این آر او پہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے میں نے غلطی کی ہے. یعنی این آر او دے کے غلطی کی. این آر او دے کے غلطی کی ہے. آج کے جو وزیر اعظم ہیں, جب یہ چیف منسٹر تھے تو مختلف تقریب میں مجھے بھی موقع ملا, تو آپ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے. تو شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہوئے آپ کو کہتے تھے پی جے میر صاحب سن رہے ہیں نا آپ کے, اور پھر میرے خیال آپ کی گولف کا والا بھی دیتے تھے, یا کوئی آپ کے دوست کا والا, یا کرکٹ کا, اور آپ کے کسی دوست کے والے سے بھی وہ چھیڑتے تھے. اب مجھے نہیں یاد. جنرل مشرف کا, آپ جنرل مشرف کو بتائیں کہ جنرل صاحب یہ نہ ان سوئنگر ہے نہ آؤٹ سوئنگر ہے, وہ اس طرح لگا ہوا تھا. شہباز شریف جو ہے نا, یہ شو مین ہے. یہ شو مین, یو نو, از اے گڈ شو مین شپ. ہاں. تو جب نواز شریف سے ملاقاتیں چل رہی تھیں اسی وقت شہباز شریف سے تعارف ہوا آپ کا, جب شروع میں؟
نہیں یہ تو ایمپریس روڈ پہ تھا, آئی تھنک 32 ایمپریس روڈ پہ, پی ٹی وی کے باہر. یہ پیور بزنس مین تھا. نہیں دوستی تھی یار, کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, دوستی تھی آپس کی, دیٹس اٹ, میوچل انڈرسٹینڈنگ, دیٹس اٹ. اور پھر دونوں بھائیوں میں سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہوئی؟ زیادہ تر میری دونوں کے ساتھ رہی, لیکن نواز کے ساتھ زیادہ تھی. میں تو اب جو تصاویر دیکھ رہا ہوں اب یہ بالکل میرے پیچھے بھی ہے, یہ بھی شہباز شریف ہے, یعنی بٹن کھلے ہوئے ہیں, اور یہ کیا موقع ہوگا, یہ کیا مزاج ہے نا, یوتھ کی بات ہے. نہیں تو اس وقت یہ کیا تھے, یعنی یوتھ میں ہیپی گو لکی, اینڈ ہی از آلویز بین اے جالی پرسن, ہنستا کھیلتا بندہ. اب تو بیچارے کو وہ بلڈ کا پرابلم ہے, ہیلتھ کے پرابلمس ہیں, بٹ ہی از ناٹ اے بیڈ پرسن, از اے گڈ پرسن. آپ نے دوست کے طور پہ یا صحافی کے طور پہ عمران خان, نواز شریف یا پرویز مشرف, ان کے دور حکمرانی میں ان پہ تنقید کی کبھی؟ یس بالکل کیے, ٹی وی پہ؟ ہاں ٹی وی پہ کیے. جی, گفتگو ہماری چل رہی ہے, پی جے میر صاحب ہیں اور زندگی کے واقعات بھی ہیں. پاکستان کے اندر سیاسی بات ہو یا کرکٹ کی بات ہو, وہ بھی ان سے پوچھیں گے. ایک شارٹ موشن بریک. ویلکم بیک. بینظیر سے کتنی ملاقاتیں رہیں؟ بہت زیادہ. اور یہ بات درست ہے کہ بینظیر صدر آصف زرداری کو اپنی پارٹی کے کاموں سے اور اپنے حکومتی کاموں سے دور رکھتی تھیں جان کے؟ اینڈ میں یس, اینڈ میں بالکل انہوں نے مجھے. کیا اس کی وجہ تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے پاس یہ رہیں, بچوں کا خیال کریں, کیونکہ ان کا بھی وہی حال تھا بے نظیر کا, بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تھیں. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی پرابیبلی ون آف دا ریزنس کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ آصف زرداری اپنے بچوں پہ زیادہ ٹائم لگائیں, ان کی پرورش پہ. دیکھو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دونوں سیاست میں رہ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے. سو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ون آف دا ریزنس. اور جب وہ ایگزائل میں تھیں تو وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں یا جب وہ ادھر آئیں تو یہ لوگ بدلے, یعنی میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت کے حکمران اور پھر اقتدار سے باہر ہونا, رویہ بدلتا ہے ان لوگوں کا یا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بدلتا ہے. اچھا, جب یہ حکمران ہوتے ہیں تب کیسے ہوتے ہیں, اور جب یہ نہیں ہوتے پاور میں پھر کیسے ہوتے ہیں؟ جب نہیں ہوتے ہیں نا تو آپ کو فون آتے ہیں, میرا انٹرویو کر لو, کیا کر رہے ہو, کیا حال چال ہے, ذرا کیا حال چال ہے, ذرا ایک کر لو, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور جب پاور میں آتے ہیں آپ فون کرتے ہیں, وہ فون بند ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کی یعنی لیڈرشپ. ایکسیس ان تک نہیں ہو پاتی. نہیں ہوتی, ٹرائی کر لیں ابھی. اور عمران خان, نواز شریف, بینظیر, الطاف حسین, ان لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ایک جیسا ہی رہا ہے اندر باہر, ایک طرح کا ہی ہے, اقتدار سے باہر یا اقتدار کے اندر؟ میں نے عمران کو دیکھا اس طرح, جنرل مشرف کو دیکھا ہے, لیکن نواز شریف کے ارد گرد وہ ایک کوٹری بن جاتی ہے, پھر وہاں پہ رسائی کسی کی نہیں ہوتی. شہباز کے ابھی میں نے کتنے, میں آپ کو ٹی وی میں بھی کہتا ہوں, میں نے اتنے میسیجز چھوڑے پرائم منسٹر ہاؤس, ایک جواب نہیں آیا. آپ کے دیرینہ دوست, لیکن جواب نہیں. میں نے کہا نواز شریف کو کہا, میں کہ یار کنی باری میں میسیج تان بھیجا, نہیں میں نے تو ملے کوئی نہیں. تو میں تو پھر سب سے پہلے میں یہ اپنے سیکٹری کو فائر کروں نا, جو میسیج نہیں دیتا, جو میسیج آگے نہیں دیتے. اور بائی دا وے اس پہ بھی میں کہوں گا کہ کئی ایسے نکمے قسم کے چمچے ہوتے ہیں جو کہ کئی میسیجز, یار کوئی غریب آدمی اگر کوئی پرائم منسٹر کو یا کوئی آدمی بھیج رہا ہے تو یار کسی وجہ سے بھیج رہا ہے, کوئی کام ہوگا, کوئی کام ہوگا تو بھیجے گا نا. عمران خان ڈٹ گیا ہے آپ کے خیال میں, جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر میں بات. یہ ڈٹنے کی بات نہیں ہے. دیکھو جو بھی عمران کرے, اس نے, میں کتنا میرا اچھا دوست ہے, بھائی ہے میرا, اس کو قانون کے راستے پہ جانا ہے. اگر اس کو ریلیف چاہیے قانون دے گی. ٹھیک ہے, میں ایز اے اسٹیٹ بات کر رہا ہوں, ناٹ ایز این انڈیویجول. ہاں اس طرح اگر تم نے کرنا ہے تو پھر ساروں کو اس طرح ہی ہوگا. ہم نے اپنے اسٹیٹ کی ریٹ بھی تو رکھنی ہے نا یار. تو انڈیویجول کے طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے, اس سے جتنا یہ سخت وقت آیا ہے شاید یہ کسی پہ نہیں آیا, یا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس کے اوپر سارے گینگ اپ ہو گئے نا, سب اس کے اوپر گینگ اپ ہو گئے, اور یہ کرپٹ نہیں ہے بائی دا وے. کرپٹ نہیں ہے؟ نو. آپ اور کرپشن کو لگا دیں, کوئی اس کو مورل کرپشن کر دے گا, کوئی یہ کرپشن کر دے گا,
فائنینشیل کرپشن یہ نہیں ہے. آپ کا القادر ٹرسٹ, جی یہ پیسہ عمران کی اس کے اندر ہے, یہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. عمران خان کو آپ اس وقت سے جانتے ہیں, اور لیکن آپ بشرا بی بی والے ایرا کے بعد میں نہیں شاید جانتے. یہ نہیں ان کے بعد نہیں, ان کے بعد نہیں, کیونکہ ان کے بعد تو آپ کی ایکسیس انہوں نے محدود کر دی. وہ اس خاتون نے پیچھے کر دی ہے. اور اگر مروانے والا ہے کوئی, میں پبلکلی کہتا ہوں, یہ بشرا جو ہے نا, جو بھی ہے یہ, اس نے مروایا عمران خان کو. میں اوپنلی کہتا ہوں. عمران خان کو آفر ہو کہ آپ باہر چلے جائیں, تو آپ جس عمران خان کو جانتے ہیں کیا وہ آفر لے گا؟ نو وہ نہیں جائے گا. وہ یار اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ 1 منٹ میں باہر چلا جائے گا. وہ 1 منٹ میں اگر اسے جانا ہی ہے, اگر وہ چاہے وہ نہیں جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنے بڑے کنیکشن ہیں, وہ جا سکتا ہے. وہ جا سکتا یار. وہ ادھر ملک چھوڑ کے ادھر آ گیا. وہ مجھے بتاؤ, ہر چیز لنڈن میں یا باہر کے ملکوں میں اس کے پاس ہے, وہ اٹھ کے ادھر آ گیا. کو آتا ہے اس طرح؟ کوئی نہیں آتا. وہ عوام کی خدمت کے لیے آیا ہے. آپ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف منسٹر مریم نواز, ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں جو 1 سال میں جو بھی؟ مجھے ہوپ ہے مریم پہ. اچھا, یہ ایک فریش بلڈ ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, یہ کر سکتی ہے اور انشاءاللہ کرے گی. لیکن اس کے پاس 2-3 وہ خواتین ہیں جو کہ امیجیٹلی ان کو بزنس کلاس کی ٹکٹس دیں اور ادھر ان کو بھیجیں. کیا کہتے ہیں, یہ کون سا سمندر ہے ہمارا؟ اچھا, مجھے لگا آپ کی ٹریننگ وغیرہ پہ بھیجنے لگے ہیں. ٹریننگ ہی, ان کو ٹریننگ نہیں چاہیے. ان کو آپ سمندر میں بھیجیں 1 وے ٹکٹ, اور یہ مریم کا سارا کام ٹھیک ہوگا. مریم خود میری نظر میں ایک ڈوئر ہے. اس کا جذبہ میں نے دیکھا ہے, وہ کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو یہ ہے وہ, نو, اس کے اندر اپنی صلاحیت ہے. کئی لڑکے ہیں, بچے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کے نکلتے ہیں, نہیں کر سکتے. میں نے تو اس کو دیکھا ہے. مریم کین ڈو اٹ. چیئرمین پی سی بی کسی کرکٹر کا ہونا زیادہ بہتر ہے, یا جیسا آپ نجم سیٹھی تھے, پھر آپ محسن نقوی ہیں, یہ والا تجربہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کی دانش میں کیا ہے بہتر؟ جو کرکٹر ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے. اب میں ساری عمر ایگریکلچر میں رہا ہوں, اور آپ مجھے پیٹرولیم کا منسٹر بنا دیں, مجھے کیا پتا ہوگا پیٹرولیم کا. ہمارا جو ایک ڈاؤن فال ہے کہ آپ جو سیکرٹریز لگاتے ہیں وہ کدے ٹریڈ کا ہوتا ہے, کدے ایگریکلچر کا ہوتا ہے, کبھی انڈسٹری کا ہوتا ہے, اس کو آپ شفل کر لیتے ہو. آپ ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس فیلڈ. ایکسپرٹ ریلیونٹ یہ رکھو, جب تک آپ ایکسپرٹس, اور اس کو رہنے دو لمبا. ہم لمبا نہیں رہنے دیتے, ہم شفٹ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ کئی دفعہ اس بندے نے کام نہیں کیا ہے نا, انہوں کٹو جی, انہوں کتنے اور پا دو. یہ ہم کرتے ہیں. پولیس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. یہ جو ٹریننگ ہوئی تھی کاکول کی, اس پہ بعد میں بڑی تنقید ہوتی رہی. کہا جی کرکٹرز کو یہ اس طرح کی ٹریننگ مناسب نہیں ہوتی ان کے لیے. یہ بڑا غلط ہوا تھا. غلط ہوا تھا, بہت غلط ہوا تھا. انہوں نے کیا جا کے ان کی کشمیر میں لڑائی کرنی ہے, انہوں نے پہاڑ چڑھ رہے, دوڑ رہے. ان کی تو فٹنس ہی کچھ اور ہوتی ہے یار. سب سے پہلے تو آپ کا کارڈیو ویسکولر ہوتا ہے کرکٹ کے اندر. آپ اس کو تکڑا کریں, سانس لینے کو. اگر آپ نے ہائی آلٹیچیوڈ پہ لے کے جانا ہے, ان کو رننگ کرائیں, ایبٹ آباد کے اندر پبلک اسکول میں کرائیں, برن ہال میں کرائیں. اب ان کی دوڑیں لگوائیں تاکہ یہ ان کی بریدنگ ٹھیک ہو. آپ ان کو پہاڑیاں چڑھا رہے ہیں, اٹا لے کے, یہ وہ, خدا کے لیے یار کیا ہوا؟ وہ بیچارے انجر ہو گئے. آپ نے ان کے وہ مسل استعمال کروائے ہیں کہ بعد میں لڑکے ایسے انجر ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئے. آپ نے تو وہ مسل کروانے ہیں جو کہ کرکٹ کے اندر یوز ہوتے ہیں. اننیسیسری مسل آپ کرائیں گے, آپ کا ہیمسٹرنگ کو پول ہو جائے گا, آپ کے کاف مسل پول ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کون ایڈوائس دیتا ہے ان کو. اور پاکستان کی جو موجودہ کرکٹ ٹیم ہے, آپ اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں, یہ سلیکشن کو؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس لوگ اچھے نہیں ہیں, یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں بن رہا, یا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پرفارمنس اتنی کیوں خراب جا رہی ہے؟ جو مینیجر ہوتا ہے نا, مینیجر کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ میری دکان کے اندر اس شیلف پہ کیا پڑا ہے, اس شیلف پہ کیا پڑا ہے, اس شیلف پہ کیا پڑا ہے. تو جو آپ کا کوچ ہوتا ہے
اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اس کا کیا پوٹینشیل ہے ڈفرینٹ پلینگ کنڈیشنز کے اندر. اگر یہ یہاں کھیل رہا ہے, یہ پیٹ کمنس کے ساتھ کس طرح کھیلے گا, یہ اس کی بولنگ کس طرح کھیلے گا, میں اس کو یہاں گیج کروں گا اور اس کو پھر اس کی انالیسس لوں گا, یہ اس کے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے, اس کے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں کرتے. ہم اب وہ سلمان علی آگا کو 6 ون ڈیز کھیلا ہے, وہ آپ نے پاکستان کا اس کا کپتان بنا دی. یار وہ لڑکا زیادہ دیر نہیں چل سکتا. واٹ از 6 ون ڈیز یار, اینڈ پاکستان's کیپٹن. نو, لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. پی جے میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو.